اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اس یوٹیوب چینل پہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس چینل کو علم، ہدایت اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ ہماری دعا ہے کہ یہ مواد نہ صرف ہماری بلکہ آپ سب کی زندگی میں بھی روشنی کا سبب بنے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہمارے اعمال کو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس کام کو صدقہ جاریہ بنائے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اس کتاب کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس سفر کو علم اور ہدایت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ آپ لوگوں کو تھمبنیل سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کس کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ ہم اس کتاب میں نفس کی بیماریوں کے تشخیص کے راستے بیان کر رہے تھے کہ جس میں پہلا رستہ تقویت عقل کا تھا، دوسرا رستہ عمل سے پہلے فکر کرنا، تیسرا رستہ نفس کے بارے میں بدبینی، اور چوتھا رستہ کہ جو آج بیان کیا جائے گا روحانی طبیب کی طرف رجوع کرنا۔ پہلے 3 رستوں کے حوالے سے آپ پچھلی آڈیو کو چیک کر لیجئے، اس میں سب کچھ بیان ہے۔ انسان کا اپنے عیبوں کو پہچاننے کے لیے ایک ایسے اخلاق کے عالم کی طرف کہ جس نے اپنے نفس کی تہذیب کر رکھی ہو اور اچھے اخلاق سے متصف ہو چکا ہو، رجوع کرنا چاہیے۔ اپنے اندرونی صفات اور احوال کو بطور کامل اس کے سامنے بیان کرنا چاہیے اور اس عالم سے خواہش کرے کہ وہ اس کے نفسانی عیوب اور بری صفات سے اسے آگاہ کرے۔ ایک روحانی طبیب کہ جو اسلامی اخلاق اور نفسیات کو جانتا ہو اور خود عامل اور مکارم اخلاق کا پابند ہو، وہ تہذیب نفس اور سیر و سلوک کے راستے بتلانے کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے اور مؤثر ہوا کرتا ہے۔ اگر انسان اس قسم کا آدمی پیدا کر لے تو اسے خداوند عالم کا اس بزرگ نعمت پہ شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن صد افسوس کہ اس قسم کے آدمی بہت کمیاب ہیں۔ قابل توجہ یہ بات ہے کہ روح کی بیماریوں کی تشخیص کرنا بہت مشکل ہے، لہٰذا بیمار پر فرض ہے کہ اپنی اندرونی صفات اور افعال کو بغیر چھپائے روحانی طبیب کے سامنے وضاحت سے بیان کرے تاکہ وہ اس کی بیماری کی تشخیص کر سکے، اور اگر بیمار نے اس بارے میں روحانی طبیب کی مدد نہ کی اور واقعات کے اظہار میں پس و پیش کیا تو وہ اس مطلوبہ نتیجے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ نمبر 5، دانا دوست کی طرف رجوع کرنا۔ اچھا اور دانا اور خیر خواہ دوست اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتا ہے کہ جو تہذیب نفس اور بری صفات کے پہچان کے راستے میں انسان کی مدد کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ دانا ہو اور بری اور اچھی صفات کو پہچانتا ہو۔ اس کے علاوہ وہ خیر خواہ اور مورد اعتماد بھی ہو، اور اس واسطے کہ اگر وہ اچھی اور بری صفات کو نہ پہچانتا ہو تو وہ اس کے متعلق اس کی مدد نہیں کر سکے گا، اور اگر وہ مورد اعتماد اور خیر خواہ نہ ہوا تو ممکن ہے کہ وہ دوستی کی حفاظت اور ناراضگی کے مول نہ لینے کی وجہ سے اپنے دوست کے عیب کو چھپا لے، بلکہ ممکن ہے کہ وہ خوشامد کرتے ہوئے اس کے عیب کو اس کے سامنے اچھا بیان کرے اور اس عیب پر اس کی تعریف اور تمجید شروع کر دے۔ اگر کوئی اس قسم کا دوست پیدا کرے اور اس سے خواہش کرے کہ جو نقص اور عیب اس میں دیکھے اس سے اس کا تذکرہ کر دے تو اسے اس کی یاد دہانی اور تذکر پر اس کی عزت اور قدردانی کرنی چاہیے۔ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ایسے دوست سے استفادہ کرنا چاہیے، اس کے تذکرات سے استفادہ اور اس کی عزت اور قدردانی پر اسے یہ باور کرائے کہ اس کے عیب بیان کرنے پر نہ صرف اسے برا معلوم نہیں ہوتا بلکہ اس سے وہ خوشحال بھی ہوتا ہے۔ اس دوست پر کہ جسے خیر خواہ قرار دیا گیا ہے، ضروری ہے کہ وہ بھی اپنے اخلاص اور صداقت کو عملی طور پر ثابت کرے۔ بطور انصاف اور بغیر محبت اور بغض کے دوست کے صفات کو پرکھے اور دقت کرے اور اس بارے میں جو اس کا نظریہ ہو اسے وہ خیر خواہی اور دوستانہ زبان میں اسے بتائے، اور جہاں تک ہو سکے
اسے تنہائی اور مخفی طور سے بتائے اور اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے اظہار کرنے سے پرہیز کرے۔ اس کی غرض واقع کا بتلانا ہو اور مبالغہ آمیزی سے پرہیز کرے، کیونکہ وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بطور آئینہ ہوتا ہے جو خوبیوں اور اچھائیوں کو بغیر کم اور زیادہ کے ظاہر کرتا ہے۔ البتہ ایسے مہربان اور اصلاح طلب دوست جو انسان کے عیوب کو اصلاح کے لیے بیان کر دیں وہ بہت ہی کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کو ایسا دوست مل جائے تو وہ ایک بہت بڑی سعادت پر فائز ہوتا جائے گا۔ اسے اس کی قدر پہچاننی چاہیے اور اس کی یاد دہانیوں پہ خوشحال ہونا چاہیے، اس کے شکریہ کا اظہار کرے۔ اسے متوجہ ہونا چاہیے کہ جو دوست اصلاح کی غرض سے انسان کے عیب کی یاد دہانی کرا رہا ہے وہ انسان کا بہترین اور فائدہ مند دوست ہوا کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی خیر خواہی اور یاد دہانی سے رنجیدہ خاطر ہو اور اس کے دفاع یا انتقام لینے پر اتر آئے۔ اگر کسی نے تجھے بتایا کہ کئی ایک بچھو تیرے لباس پر موجود ہیں، کیا اس کے اس بتلانے سے تو رنجیدہ خاطر ہوگا اور اس سے انتقام لینے پہ اتر آئے گا؟ اس کے اس کہنے سے خوشحال ہوگا اور اس کی قدردانی کرے گا۔ برے صفات بھی بچھو کی طرح ہوا کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر، اور انسان کے جسم پر ڈنگ مارتے ہیں اور ہمیشہ اس کے اندر چھپے رہتے ہیں۔ جو ایسے بچھو سے بچانے میں ہماری مدد کرے اس نے ہماری بہت بڑی خدمت انجام دی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بہترین بھائی وہ ہے جو میرے عیب کو میرے لیے بیان کرے۔ چھٹا، دوسروں کے عیب سے نصیحت لینا۔ انسان غالباً اپنے عیب سے غافل ہوتا ہے لیکن دوسروں کے عیب کو دیکھتا ہے اور اس کی برائی کو خوب سمجھتا ہے، اور مثال مشہور ہے کہ دوسروں کی آنکھ میں تنکا دیکھا ہے اور اسے پہاڑ سمجھتا ہے لیکن پہاڑ کو اپنی آنکھ میں نہیں دیکھتا۔ لہٰذا ایک راستہ اپنے نفسانی عیوب کی پہچان کا دوسروں کے عیوب کو دیکھنا ہے۔ جب کسی عیب کو دوسرے میں دیکھے تو اس پر اعتراض کرنے سے پہلے اسے اپنے میں ڈھونڈے اور اپنے آپ میں اسے مورد تفتیش قرار دے اور اپنے آپ میں رجوع کرے۔ اگر وہی عیب اس میں موجود ہو تو اس کی اصلاح کرنے کی سعی اور کوشش کرے۔ لہٰذا ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے عیب سے نصیحت حاصل کرے اور اپنے نفس کو اس سے پاک کر لے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سعادت مند انسان ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ ساتواں رستہ اعتراض کیے جانے سے نصیحت حاصل کرے۔ دوست اکثر عیب کے ذکر کرنے سے اجتناب کرتے ہیں، اس کے برعکس دشمن اکثر عیب پر اعتراض اور تنقید کرتے ہیں، گرچہ وہ اعتراض کرنے میں مخلص نہیں بلکہ حسد، بغض، انتقام لینے کی غرض انہیں تنقید کرنے پر ابھارتی ہے۔ بہرحال انسان اپنے دشمنوں کے اعتراض اور تنقید اور عیب جوئی سے بھی استفادہ کر سکتا ہے۔ انسان اپنے دشمنوں کے اعتراض سے دو طریق میں سے کسی ایک سے روبرو ہو سکتا ہے۔ پہلے، یا تو وہ اپنے آپ کو ان اعتراضات سے دفاع کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ عیب جوئی دشمن سے ظاہر ہوتی ہے اور وہ اس کے بیان کرنے میں اچھائی کی نیت نہیں رکھتا، لہٰذا جس طرح سے بھی ہو وہ اپنے لیے دفاع کی حالت پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اس کے اس طرح کی آواز کو خاموش کرنے کے درپے ہوتا ہے۔ اس طرح کا انسان نہ فقط اپنے عیب کی اصلاح نہیں کرتا بلکہ اس سے بڑھ کر دوسری غلطی اور خطا اور اشتباہ میں اپنے آپ کو گرفتار کر لیتا ہے۔ دوسرے، وہ دشمنوں کے اعتراض کو اچھی طرح سنتا ہے، پھر حقیقت شناس کی نیت سے اپنے آپ میں رجوع کرتا ہے اور بطور انصاف اس اعتراض کی تحقیق کرتا ہے۔ اگر اس نے دیکھا کہ دشمن کا اعتراض درست ہے اور اس کا نفس معیوب ہے تو فوراً اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ اگر مصلحت کا تقاضا ہو کہ ایسے دشمن سے کہ جس نے اس کا عیب بیان کیا اور وہ اس کے نفس کے پاک کرنے کا وسیلہ بنا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے۔ ایسا دشمن اس لحاظ کرنے والے دوست سے کہ جو اس کے عیب کو چھپاتا ہے اور اس کے اس عیب پر تعریف کرتا ہوئے چاپلوسی کر کے اسے جہالت اور نادانی میں رکھے رہتا ہے، بہت زیادہ بہتر اور مفید ہوگا۔ اور اگر اس نے سوچ و بچار کے بعد دیکھا کہ دشمن کا بیان کردہ عیب اس میں موجود نہیں تو پھر خدا کا شکریہ ادا کرے اور اپنے نفس کی حفاظت کرے کہ کہیں اس برے عیب میں بعد میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس صورت میں انسان ایسے دشمن سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن اس کا اس طرح کرنا اس سے مانع نہیں ہوگا کہ وہ اقلاعی اور شرعی طریقے سے دشمن کی سازش اور خیانت کے نقشے کو ناکام بنا دے۔
8واں رستہ روح کی بیماریوں کی علامتیں۔ بیماری کی پہچان کا ایک بہترین طریقہ اس کی علامتوں سے ہوا کرتا ہے۔ جسم کی بیماری دو میں سے ایک طریقے سے پہچانی جاتی ہے، یا تو درد کے محسوس کرنے سے اور یا کسی اس کام کے انجام دینے سے کمزور پڑ جانے سے جو اس کے ذمہ قرار پایا ہے، کیونکہ بدن کے نظام کے برقرار رہنے میں اس کے ہر عضو کا مخصوص عمل ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی عضو اس کام کے انجام دینے میں کمزور ہو جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ مریض ہو گیا ہے۔ مثلاً آنکھ اگر سالم ہو تو وہ خاص شرائط کے ساتھ دیکھتی ہے، پس اگر شرائط کے ہوتے ہوئے یا تو بالکل نہ دیکھے یا اچھی طرح نہ دیکھے تو معلوم ہوگا کہ وہ بیمار ہے۔ اس طرح بدن کے بقیہ تمام اعضاء اور جوارے مثلاً کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، دل، جگر، گردہ وغیرہ، ان میں سے ہر ایک کا ایک مخصوص کام ہے جسے وہ سلامتی کی حالت میں انجام دیتے ہیں۔ اگر انہوں نے وہ مخصوص کام انجام نہ دیے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ بیمار ہیں۔ انسان کی روح اور نفس بھی اسی طرح ہے کہ اس کے لیے فطرت اور خلقت کے لحاظ سے مخصوص کام قرار دیے گئے ہیں جنہیں اس کو بجا لاتے ہوئے روح عالم ملکوت سے آئی ہے۔ علم اور رحمت، قوت، احسان، انصاف پسندی، محبت، معرفت، نورانیت، دوسرے کمالات اور مکارم الاخلاق سے اسے سنخیت حاصل ہے اور اس سے وہ مربوط ہے۔ یہ فطرت کے لحاظ سے علت کو معلوم کرتی ہے، اور خدا طلب ہے، ایمان اور خدا کی طرف توجہ اور اس ذات سے محبت، اس کی علاقمندی، اس کی عبادت، اس کی دعا اور راز و نیاز، یہ روح کی سلامتی اور صحت کی علامتیں ہیں۔ اسی طرح علم و دانش، اللہ کے بندوں کی رضا الہی، ان کی خدمتیں، قربانیاں، ایثار، عدالت، دوسرے مکارم اخلاق روح کی صحت اور سلامتی کی علامتیں شمار ہوتی ہیں۔ اگر انسان اس قسم کی صفات اپنے آپ میں موجود پائے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی روح سالم اور صحیح ہے۔ اگر اسے احساس ہو کہ وہ خدا کی طرف توجہ نہیں رکھتا، وہ عبادت، دعا اور مناجات سے لذت حاصل نہیں کرتا اور اس سے بھاگتا ہے، خدا کو دوست نہیں رکھتا اور صرف مقام اور مرتبہ و جاہ و جلال، دولت، ثروت، اولاد، بیوی، شہوت رانی، لذات حیوانی، ان کو اللہ کی رضا پر ترجیح دیتا ہے، زندگی سے صرف منافع شخصی کا ہدف رکھتا ہے، فداکاری، قربانی، ایثار، احسان اور خدمت خلق سے اس کو لذت حاصل نہیں ہوتی، دوسروں کے درد اور مصیبت سے دردناک نہیں ہوتا، ایسے شخص کو جان لینا چاہیے کہ اس کی روح واقعاً بیمار ہے۔ اگر وہ اپنی سعادت کو چاہتا ہے تو اسے بہت علاج کرنے کا عزم۔ جب ہم نے نفس اور روح کی بیماریوں کو پہچان لیا اور یقین کر لیا کہ ہم بیمار ہیں تو ہمیں فوراً علاج شروع کرنا چاہیے، اور سب سے اہم اس مرحلے میں انسان کا ارادہ اور عزم ہے۔ اگر واقعاً ہم چاہیں اور حتمی ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو برائیوں اور برے اخلاق سے اپنی روح کو پاک کریں گے تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو معمولی شمار کریں اور ارادہ اور عزم نہ کریں تو پھر روح کی سلامتی اور اس کا صحیح ہو جانا غیر ممکن ہوگا، کہ وہ وقت ہے کہ شیطان اور نفس امارہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور مختلف بہانوں کو سامنے لاتا ہے تاکہ ہمیں روح کی اصلاح کرنے سے روکے رکھے، لیکن ہمیں بہت زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے تاکہ اس کے ہیلے اور بہانوں کا فریب نہ کھائیں۔ ممکن ہے کہ ہماری بری عادت کو یوں بتلایا جائے کہ تم نے لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، دوسرے بھی اسی صفات رکھتے ہیں، فلاں 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 کو دیکھو، اس ایسی صفت بلکہ اس سے بدتر صفت رکھتا ہے، کیا تم تنہا زندگی گزار سکتے ہو؟ اگر تو چاہتا ہے کہ سوائے رسوائے زمانہ نہ ہو تو زمانے کی طرح چال چلو، لیکن اگر انسان کو اس فریب اور دھوکے کے سامنے ڈٹ جانا ہوگا، اگر دوسرے اس مرض میں مبتلا ہیں تو ان کا مجھ سے کیا ربط؟ کسی دوسروں کا اس بیماری میں گرفتار ہو جانا میرے اس کے ارتکاب کا جواز نہیں بنتا، اسے یوں کہنا ہوگا کہ یہ عیب اور بیماری تو مجھ میں موجود ہے، اگر میں اس بیماری کے ساتھ مر گیا تو ہمیشہ بدبختی اور شقاوت میں جا پڑوں گا، لہٰذا مجھے اس کا علاج کرنا چاہیے اور اپنے نفس کو اس سے پاک کرنا ہوگا۔ ممکن ہے کبھی ایک اور ہیلے کے ذریعے سے کہ جس سے وقت گزرتا جاتا ہے اور تاخیر ہو جائے، شیطان میدان میں آ جائے اور ہمارے ارادے کو منحرف کر دے،
اور یوں خیال میں لائے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ عیب تو تجھ میں موجود ہے اور اس کی اصلاح بھی کرنی چاہیے، لیکن اتنی جلدی کیا ہے اور کیا دیر ہو گئی ہے، رہنے دو میں فلاں کام انجام دے لوں، اس وقت فارغ البال ہو کر نفس کے پاک کرنے میں مشغول ہو جاؤں گا۔ ابھی تو میں جوان ہوں، عیش کرنے کا زمانہ ہے، جب بڑھاپے میں جاؤں گا تو پھر توبہ کر لوں گا اور نفس کے پاک کرنے میں مشغول ہو جاؤں گا۔ انسان کو متوجہ رہنا چاہیے کہ یہ بھی شیطان کا ایک فریب اور ہیلا ہے۔ کیا معلوم کہ اس وقت تک انسان زندہ رہے گا، شاید اس سے پہلے ہی مر جائے اور انہیں نفسانی بیماریوں میں فوت ہو جائے۔ اس وقت ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اور بالفرض اس وقت تک زندہ بھی رہ جائے تو کیا اس وقت شیطان اپنے ہیلا گری اور فریب دینے کو چھوڑ دے گا اور ہمیں آزاد چھوڑ دے گا تاکہ اپنے نفس کو پاک کر سکیں؟ اس وقت شیطان کوئی اور فریب دے کر نفس کے پاک کرنے سے ہمیں روکے گا۔ لہٰذا کتنا ہی اچھا ہے کہ ابھی سے نفس کے پاک کرنے میں شروع ہوا جائے اور نفس امارہ پر قابو پایا جائے۔ ممکن ہے کہ نفس امارہ ہمیں کہے کہ تم نے فلاں صفت کی عادت کر رکھی ہے اور عادت کا چھوڑنا تیرے لیے ممکن نہیں ہوگا، تو خواہشات نفس کا قیدی ہے، کس طرح تو اپنے آپ کو اس قید سے رہائی دلا سکتا ہے؟ تیری روح گناہ اور معصیت کی وجہ سے تاریک ہو چکی ہے، ابھی اسے گلو خلاصی ممکن نہیں ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی شیطان کی ایک فریب کاری اور دھوکہ دہی ہے۔ تجھے اپنے نفس کو کہہ دینا چاہیے کہ عادت کا چھوڑنا غیر ممکن نہیں ہوتا، بلکہ یہ ممکن ہے، گرچہ مشکل تو ہے، لیکن اصلاح کرنے کے عمل میں شروع ہو جانا چاہیے اور اپنے نفس کو پاک کرنے میں کوشش کرنی چاہیے۔ اگر گناہ اور بری عادات کا چھوڑنا ممکن نہ ہوتا تو یہ سارے حکم کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے اس بارے میں آئے ہیں تو ان سے صادر نہ ہوتے اور توبہ کے دروازے کسی وقت بند نہ ہوتے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے، لہٰذا حتمی ارادہ کر لینا چاہیے اور روح کے پاک کرنے میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان نفسانی بیماریوں اور بری صفات کو معمولی اور کم بتلائے اور کہے کہ تم واجبات کے بجا لانے کی تو پابند ہو، تم فلاں فلاں مستحب کام بھی بجا لاتے ہو، خدا تمہیں بخش دے گا، تمہاری جگہ بہشت ہے، اور یہ کئی ایک بری صفات جو تم میں موجود ہیں یہ اتنی اہم نہیں، تیرے مستحبات کے بجا لانے کی وجہ سے ان کا تدارک ہو جائے گا اور وہ بخش دی جائیں گی۔ اس صورت میں بھی ملتفت رہنا چاہیے کہ اس قسم کے خیالات اور امیدیں دلانا بھی شیطان کا ایک مکر اور فریب ہے، اور ہمیں اپنے نفس امارہ سے کہنا چاہیے کہ نیک اعمال تو صرف متقیوں سے قبول ہوتے ہیں اور تقوی کا حاصل کرنا نفس کو پاک کیے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اگر ہمارا نفس برائیوں سے پاک نہ ہوا تو نفس میں اچھائیوں کی نشوونما نہیں ہو سکے گی، اور اگر نفس سے شیطان باہر نہ گیا تو فرشتہ رحمت اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اگر گناہ اور برے اخلاق سے نفس آلودہ ہوا تو آخرت کے جہان میں اس کے لیے نور نہ ہوگا۔ ہمیں ہمیشہ ان بیماریوں کے انجام کی طرف جو پہلے بیان کی جا چکی ہیں متوجہ رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ احادیث اور اخلاقی کتابوں کے مطالعے سے ان نفسانی بیماریوں اور ان کے اخروی سزا اور عقاب کو مورد توجہ قرار دینا چاہیے۔ اس ذریعے سے ہمیں نفس امارہ کے ہیلے اور بہانے اور نفس امارہ کے تہمات کا مقابلہ کرنا چاہیے اور نفس کی اصلاح اور اپنے اسے پاک کرنے میں حتمی اور جزئی ارادہ کر لینا چاہیے۔ اگر ہم نے ارادے کا مرحلہ طے کر لیا تو پھر عمل کرنے کا مرحلہ قریب تر ہو جائے گا۔ نفس پر غلبہ کرنا۔ تمام اعمال، افعال، برائیاں اور اچھائیوں کو بجا لانے والی در حقیقت روح ہوا کرتی ہے۔ اگر روح سالم اور صحیح ہو تو انسان کی دنیا و آخرت آباد ہوگی، اگر روح فاسد ہوئی تو پھر وہ برائیوں کی بجا لانے کا موجب ہوگی اور دنیا اور آخرت کی ہلاکت اسے لاحق ہو جائے گی۔ اگر انسان نے انسانیت کے راستے پر قدم رکھا تو اللہ کے مقرب فرشتوں سے بھی بالا تر ہو جائے گا، اور اگر اس نے انسانی شرافت کو نظر انداز کیا اور حیوانیت کے راستے پر گامزن ہوا تو حیوانات سے بھی بدتر ہو جائے گا، بلکہ وہ شیطنت کے مقام تک پہنچ جائے گا۔ ان دونوں راستوں کے طے کرنے کے اسباب اور عوامل انسان کی فطرت میں رکھ دیے گئے ہیں۔
وہ عقل بھی رکھتا ہے اور فطرت کے ماتحت انسانی فضائل اور کمالات کا چاہنے والا بھی ہوتا ہے، اور یہ حیوان بھی ہے اور حیوانی غرائز اور خواہشات بھی رکھتا ہے، اور یوں بھی نہیں کہا جا سکتا کہ حیوانی خواہشات اور غرائز بالکل باطل اور نقصان دہ ہیں اور انسان کو پستی کی طرف دھکیل دیتی ہیں، نہ، بلکہ ان کا ہونا بھی انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان سے صحیح اور ٹھیک استفادہ کیا جائے تو انہیں انسانی تکامل اور اللہ کی طرف سیر و سلوک کے لیے کام میں لایا جا سکتا ہے، لیکن اصل مشکل یہ ہے کہ حیوانی خواہشات اور تمنیات ایک معین حد تک نہیں ٹھہرتی اور دوسروں کا لحاظ نہیں کرتی، اور نہ ہی انسانی خصوصیات کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور نہ ہی دوسرے غرائز کا لحاظ کرتی ہیں، بلکہ ان کی غرض اور غایت صرف اپنے آپ کو آخر تک پہنچانا ہوتا ہے۔ حیوانی غریزے کے غرض صرف اسی غریزے کو بطور کامل حاصل کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تمام حیوانی خواہشات اور غرائز جیسے کھانے پینے کی چیزوں سے لذت حاصل کرنا، مقام اور منصب کی محبت، حکومت اور شہرت، مال اور دولت سے وابستگی، زندگی کے تجملات، اسی طرح غریزہ غصہ، انتقام لینا، تمام وہ صفات جو ان سے پھوٹتی ہیں، یہ تمام کی تمام کسی ایک معین حد تک نہیں ٹھہرتی، بلکہ ان میں سے ہر ایک کو آخر تک حاصل کرنا مقصود ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان کا نفس اور روح مختلف خواہشات اور غرائز کے لیے میدان جنگ اور شکست و ریخت کا میدان بنا رہتا ہے، کبھی آرام اور سکون میں نہیں رہتا۔ جو بھی اس جنگ میں کامیاب ہو جاتا ہے وہی روح اور نفس کو پوری طرح اپنا اسیر اور قیدی بنا لیتا ہے، لیکن ان کے درمیان عقل بہت قدرت اور بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ عقل شریعت کی رہنمائی میں حیوانی خواہشات اور تعینات پہ کنٹرول کر سکتی ہے اور انہیں اعتدال کی حالت میں قرار دے سکتی ہے اور افراط اور تفریط سے مانع ہو سکتی ہے۔ عقل اپنی حکومت کو کام میں لا سکتی ہے، خواہشات کے درمیان اعتدال برقرار کر سکتی ہے۔ عقل اس وسیلے سے نفس اور روح کی مملکت کو گڑبڑ اور ناآرامی اور زیادہ طلبی سے نجات دلا سکتی ہے اور انسانیت کے سیدھے راستے اور سیر و سلوک کی راہ نمائی کر سکتی ہے۔ لیکن عقل کا اس پر حاکم اور مسلط ہو جانا کوئی آسان کام نہیں، کیونکہ وہ باقی طاقتور قوتوں اور خواہشات کے روبرو ہوتی ہے اور دھوکے باز دشمن کہ جس کا نام نفس امارہ ہے اور اس کے بہت زیادہ مددگار اور ساتھی ہیں جو اس کی حمایت کرتے ہیں، اسے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ نفس ہمیشہ برے کاموں کا حکم دیتا ہے مگر خدا رحم کر دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے کہ جو تیرے دو پہلو میں موجود ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل اور شہوت ایک دوسرے کی ضد ہے۔ علم عقل کی مدد کرتا ہے اور ہوا و ہوس شہوت کی تائید کرتے ہیں۔ انسانی نفس دو قوتوں کی لڑائی کا میدان ہوتا ہے، ان میں سے جو دوسری قوت پر غلبہ حاصل کر لے انسانی نفس کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ برائی اور شر ہر ایک نفس میں موجود ہیں، اگر نفس کے مالک نے اس پہ غلبہ حاصل کر لیا تو وہ مخفی ہو جاتا ہے اور اگر اس پر غلبہ نہ کیا تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا عقل بہت اچھا حاکم ہے لیکن مدد کیے جانے کا محتاج۔ اگر اس جنگ میں عقل کی مدد کریں اور نفسانی خواہشات اور شہوات اور ہوا و ہوس پر شورش کریں اور جسم کی مملکت کے انتظام کا کام عقل کے سپرد کر دیں تو ایک بہت بڑی فتح اور کامرانی حاصل کر لیں گے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو دین کے پیشواؤں اور رہبروں اور شریعت اور طریقت پر چلنے والوں نے ہم سے طلب کی ہوئی ہے اور اس کے متعلق بہت زیادہ تاکید کر رکھی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوشیار رہنا کہ کہیں شہوات تمہارے دلوں پر غالب نہ آ جائیں، کیونکہ پہلے وہ تمہیں اپنی ملکیت میں لیں گے اور آخر میں تجھے ہلاک کر دیں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنی ملکیت میں قرار نہ دیا تو وہ اپنی عقل کا مالک بھی نہیں رہے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص خوف اور رغبت اور شہوت اور غضب کے وقت اپنے نفس پر مسلط ہوا، خدا اس کے بدن کو جہنم کی آگ پر حرام قرار دے دے گا۔
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے نفس پر مسلط ہو جاؤ اور اسے گناہوں سے روکو تاکہ تم اسے اللہ کی اطاعت کی طرف آسان کر دو۔ روح انسانی کو پاکیزہ بنانے کے لیے نفس اور اس کی خواہشات اور ہوا و ہوس پر کنٹرول کرنا ایک ضروری اور زندگی ساز کام ہے۔ انسان کا نفس اور روح مثل ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہیں۔ اگر وہ ریاضت کے ذریعے مطیع و آرام میں ہوا اور اس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھی اس کی پشت پہ سوار ہوا تو پھر اس سے فائدہ حاصل کر سکو گے۔ اگر وہ مطیع و فرما بردار نہ ہوا اور جس طرح چاہے وہ جانے لگا تو وہ تجھے اپنی پشت سے تہہ غار میں گرا دے گا۔ لیکن سرکش نفس کو مطیع اور فرما بردار بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ ابتدا ہی سے تجھ سے مقابلہ کرے گا، لیکن اگر تو مقاومت کرے اور مضبوط بنے تو وہ تیرا مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیرا نفس تیرے سامنے سختی سے پیش آئے اور مطیع اور فرما بردار نہ ہو تو بھی اس پر سختی کر تاکہ وہ تیرا مطیع اور فرما بردار ہو جائے۔ تو اس کے ساتھ ہیلے اور بہانے سے پیش آنا کہ وہ تیری اطاعت میں آ جائے۔ نیز حضرت علی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ انسانی خواہشات اور شہوات مار دینے والی بیماریاں ہیں اور ان کا بہترین علاج اور دوا صبر اور استقامت اور نفس کے ساتھ جہاد۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے اور وہ برابر عقل کے ساتھ جنگ اور تجاوز کی حالت میں رہتا ہے۔ شیطان کے وسوسوں سے الہام لیتا ہے اور لاؤ لشکر کے ساتھ عقل پر حملہ آور ہوتا ہے تاکہ اسے جدا اور خاموش کر دے اور وہ تنے تنہا میدان پر قابو پائے رکھے۔ اس کی غرض یہ ہے کہ فرشتوں کو نفس کی دنیا سے باہر نکال دے اور اسے پوری طرح شیطان کے قبضے میں دے دے۔ ایسے غدار دشمن کو سرنگوں کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ ارادہ حتمی اور مقابلہ بلکہ جہاد کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ایک دفعہ اور دو دفعہ یا ایک دن یا دو دن، ایک سال یا 2 سال نہیں، بلکہ تمام عمر پے در پے جہاد کرنا ضروری ہے۔ اس سے سخت مقابلہ اور متصل جہاد چاہیے اور نفس اور روح کو رام کرنے اور اس کی خواہشات پر قابو پانے کے لیے بہت سخت جنگ کرنی پڑتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے الہام لے کر عقل کی مدد سے اس کی لاؤ لشکر سے جنگ کریں اور نفس کے تجاوزات اور زیادتیوں کو روکے رکھیں اور اس کی فوج کو گھیرا ڈال کر ختم کر دیں تاکہ عقل جسم کی مملکت پر حکومت کر سکے اور شریعت سے الہام لے کر کمال انسانی اور سیر و سلوک تک پہنچ سکے۔ نفس کے ساتھ صلح اور آشتی نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس سے جنگ کرنی چاہیے تاکہ اسے زیر کیا جائے اور وہ اپنی حد تک رہے اور سازش کرنے سے باز رہے۔ سعادت تک پہنچنے کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے نفس کے ساتھ جنگ کرنے کو احادیث میں جہاد کہا گیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے نفس پہ در پہ جہاد کرنے سے تسلط پیدا کرو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نفسی خواہشات اور ہوا و ہوس پر غلبہ حاصل کرو اور ان سے جنگ کرو۔ اگر یہ تمہیں جکڑ لیں اور اپنی قید و بند میں قرار دے دیں تو تمہیں بدترین درجے میں جا ڈالیں گے۔ مولا علی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ نفس کے ساتھ جہاد ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جس کے ذریعے بہشت خریدی جا سکتی ہے۔ پس جو آدمی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے اور اس پر مسلط ہو جائے اور بہشت اس کے لیے جو اس کی قدر پہچان لے، بہترین جزا ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ جہاد کر کے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ کرو۔ اس کے ساتھ یہ جہاد ویسا ہو جیسے دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اس پر ایسا غلبہ کرو جو ایک ضد دوسری ضد پہ غلبہ کرتی ہے۔ لوگوں سے قوی ترین آدمی وہ ہے کہ جو اپنے نفس پر فتح حاصل کرے۔ نفس کے ساتھ جہاد ایک بہت بڑی اہم جنگ اور نتیجہ خیز ہے۔ ایسی جنگ کہ ہمیں کس طرح دنیا اور آخرت کے لیے زندگی بسر کرنی اور ہمیں کس طرح ہونا اور کیا کرنا ہے سے مربوط ہے۔ اگر ہم جہاد کے ذریعے اپنے نفس کو کنٹرول کر کے نہ رکھیں اور اس کی لگام اپنے ہاتھ میں نہ رکھیں اور وہ ہم پہ غلبہ کر لے گا اور جس طرح چاہے گا وہ ہمیں لے جائے گا۔ اگر ہم اسے قید میں نہ رکھیں اور وہ ہمیں اسیر اور غلام قرار دے گا۔ اگر ہم اسے کردار اور اچھے اخلاق اپنانے پر
مجبور نہ کریں تو وہ ہمیں برے اخلاق اور برے کردار کی طرف لے جائے گا۔ لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ نفس کے ساتھ جہاد بہت اہم کام اور سخت ترین راستہ ہے جو اللہ کی طرف سیر و سلوک کرنے والے کے ذمہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ جتنی اس راستے میں طاقت خرچ کی جائے وہ قیمتی ہوگی۔ جہاد اکبر۔ نفس کے ساتھ جہاد اس قدر مہم ہے کہ اسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد اکبر سے تعبیر فرمایا ہے۔ اتنا اہم جہاد کہ جنگ والے جہاد سے بھی اسے بڑا قرار دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے نقل فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر دشمن سے لڑنے کے لیے روانہ کیا، اور جب وہ جنگ سے واپس آیا تو آپ نے ان سے فرمایا، مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جو چھوٹے جہاد کو انجام دے آئے ہیں، لیکن ابھی ایک بڑا جہاد ان پر واجب ہے۔ آپ سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ بڑا جہاد کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اپنے نفس سے جہاد کرنا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین جہاد اس شخص کا جہاد ہے کہ جو اپنے نفس سے، جو اس کے دو پہلو میں موجود ہے، جہاد کرے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وصیت میں کہ جو حضرت علی علیہ السلام سے کی تھی فرمایا کہ جہاد میں سے بہترین جہاد اس شخص کا ہے کہ جب وہ صبح کرے تو اس کا قصد یہ ہو کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ اس احادیث میں نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو جہاد اکبر اور افضل جہاد کے نام سے پہچانوایا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا جہاد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے فضیلت اور برتری رکھتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بہت ہی پرارزش اور بہترین عبادت شمار ہوتا ہے، اس سے جہاد نفس کا پرارزش اور با اہمیت ہونا واضح ہو جاتا ہے کہ نفس کے جہاد کا برتر ہونا 3 طریقوں سے درست کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، ہر ایک عبادت یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نفس کے جہاد کرنے کا محتاج ہے۔ ایک عبادت کو کامل اور تمام شرائط کے ساتھ بجا لانا نفس کے ساتھ جہاد کرنے پر موقوف ہے۔ کیا نماز کا حضور قلب کے ساتھ بجا لانا اور پھر اس کے تمام شرائط کی رعایت کرنا کہ جو معراج مومن قرار پاتی ہے اور فحشاء و منکر سے روکتی ہے، بغیر جہاد اور کوشش کرنے کے انجام پذیر ہو سکتا ہے؟ آیا روزے کا رکھنا کہ جو جہنم کی آگ کے لیے ڈھال ہے بغیر جہاد کے میسر ہو سکتا ہے؟ کیا نفس کے جہاد کے بغیر کوئی جہاد کرنے والا انسان اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جنگ کے میدان میں حاضر ہو سکتا ہے اور اسلام کے دشمنوں سے اچھی طرح جنگ کر سکتا ہے؟ اسی طرح باقی تمام عبادات بغیر نفس کے ساتھ جہاد کرنے کے بجا لائی جا سکتی ہیں۔ نمبر 2، ہر ایک عبادت اور اس صورت میں قبول کی جاتی ہے اور موجب قرب الہی واقع ہوتی ہے جب وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دی جائے، ہر قسم کے شرک اور خالص ہو، اور اس طرح کے کام بغیر نفس کے ساتھ جہاد کیے واقع ہونا ممکن نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک کہ جنگ کرنے والا جہاد اور شہادت بھی اسی صورت میں قیمت رکھتی ہے اور تقرب اور تکامل کا سبب بنتی ہے، جب خالص اور صرف اللہ کی رضا اور کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے واقع ہو۔ اگر یہ اتنی بڑی عبادت اور جہاد صرف نفس کی شہرت یا دشمن سے انتقام لینے یا نام کے باقی رہ جانے یا خود نمائی، ریاکاری یا مقام اور منصب کے حصول یا زندگی کی مصیبتوں سے فرار یا دوسری نفسانی خواہشات کے لیے واقع ہو تو یہ کوئی معنوی ارزش اور قیمت نہیں رکھتی اور اللہ تعالیٰ کے پاس تقرب کا موجب نہیں بن سکتی۔ اس وجہ سے نفس کے ساتھ جہاد تمام عبادات اور امور خیریہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے راستے والے جہاد پر فضیلت اور برتری اور تقدم رکھتا ہے، اس واسطے کہ ان تمام کا صحیح ہونا اور باکمال ہونا نفس کے ساتھ جہاد پر موقوف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نفس کے جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ تیسرا کہ جنگ والا جہاد ایک خاص زمانے اور خاص شرائط سے واجب ہوتا ہے، پھر وہ واجب عینی بھی نہیں بلکہ واجب کفائی ہے اور بعض افراد سے ساقط ہے۔ بعض زمانوں میں تو وہ بالکل واجب ہی نہیں ہوتا اور پھر واجب ہونے کی صورت میں بھی واجب کفائی ہوتا ہے، یعنی بقدر ضرورت لوگ شریک ہو گئے تو دوسروں سے وہ ساقط ہو جاتا ہے، اور پھر بھی عورتوں اور بوڑھوں اور عاجز انسانوں اور بیمار لوگوں پر واجب نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس نفس کا جہاد
کہ جو تم پر تمہاری زمانوں تمام حالات میں شرائط میں واجب عینی ہوا کرتا ہے اور زندگی کے آخری لمحے تک واجب ہے، اور سوائے معصومین علیہم السلام کے کوئی بھی شخص اس سے بے نیاز نہیں ہوتا۔ چوتھا، نفس سے جہاد کرنا تمام عبادات سے، یہاں تک کہ جنگ والے جہاد سے، کہ جس میں انسان اپنی جان سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنے آپ کو شہادت کے لیے حاضر کر دیتا ہے، مشکل تر ہے اور دشوار اور سخت تر ہے۔ اس واسطے کہ محض اللہ کے لیے تسلیم ہو جانا، تمام عمر نفسانی خواہشات سے مقابلہ کرنا، تکامل کے راستے طے کرنا، اس سے زیادہ دشوار اور مشکل ہے کہ انسان جنگ میں جہاد کرنے والا تھوڑے دن دشمن سے جنگ کے میدان میں جنگ کرے اور مقام شہادت پہ فیضیاب ہو جائے۔ نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا اتنا سخت ہے کہ سوائے پے در پے نفس کے ساتھ جہاد کرنے اور بہت زیادہ تکالیف کو برداشت کرنے کے حاصل نہیں ہو سکتا، اور سوائے اللہ تعالیٰ کی تائید کے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے لہٰذا میں ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے رہیں۔ صراط مستقیم پر چلنا اتنا دشوار اور سخت ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، الہی لا تکلنی لنفسی طرفۃ عین ابدا۔ جہاد اور تائید الہی۔ یہ ٹھیک ہے کہ نفس کے ساتھ جہاد بہت سخت اور مشکل ہے، اور نفس کے ساتھ جہاد کرنا استقامت، پائیداری، ہوشیاری اور حفاظت کا محتاج ہے، لیکن پھر بھی ایک ممکن کام ہے اور انسان کو تکامل کے لیے یہ ضروری ہے۔ اگر انسان ارادہ کر لے اور نفس کے جہاد میں شروع ہو جائے تو خداوند عالم بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ خداوند عالم قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے کی ہدایت کرتے ہیں۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مبارک ہو اس انسان کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے نفس اور خواہشات نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ جو شخص خواہشات نفس کے لیے لشکر پر غلبہ حاصل کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضایت حاصل کر لے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور فروتنی سے پیش آئے اور اپنی عقل کو نفس کا ہمسایہ قرار دے تو وہ ایک بہت بڑی سعادت حاصل کر لے گا۔ انسان اور پروردگار کے درمیان نفس امارہ اور اس کی خواہشات کے تاریک اور وحشت ناک پردے ہوا کرتے۔ ان پردوں کے ختم کرنے کے لیے خدا کی طرف احتیاج، خضوع و خشوع، بھوک اور روزہ رکھنا، شب بیداری سے بہتر کوئی اسلحہ نہیں ہوا۔ اس طرح کرنے والا انسان اگر مر جائے تو دنیا سے شہید ہو کر جاتا ہے، اگر زندہ رہ جائے تو اللہ تعالیٰ کے رضوان اکبر کو جا پہنچتا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور خدا نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر کسی کو تو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے میں اپنے سے زیادہ کوشش کرنے والا دیکھے تو اپنے نفس کو ملامت اور سرزنش کر اور اسے اپنے نفس کی حفاظت کرنے میں زیادہ شوق دلا۔ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کو اس کے لیے لگام بنا کہ اسے نیکیوں کی طرف لے جا، جس طرح کہ کوئی اپنے ناپختہ غلام کی تربیت کرتا ہے اور اس کے کان پکڑ کر اسے ٹھیک کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی نماز پڑھتے کہ آپ کے پاؤں مبارک ورم کر جاتے۔ لوگوں کے اعتراض کرنے پہ انہیں یوں جواب دیتے تھے کہ کیا میں شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کر کے اپنی امت کو درس دے رہے تھے، اے انسان تو بھی کبھی عبادت اور ریاضت اور کوشش کرنے سے غافل نہ رہے۔ جان لے کہ اگر تو نے عبادت اور اس کی برکات کے مٹھاس کو محسوس کر لیا اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے انوار سے نورانی کر لیا تو پھر تو ایسا ہو جائے گا کہ ایک گھڑی بھی عبادت سے نہیں رک سکے گا، گرچہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ عبادت سے روگردانی اور اعراض کی وجہ سے انسان عبادت کے فوائد اور گناہ اور معصیت سے محفوظ رہنے اور توفیقات الہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ نفس کے ساتھ جہاد بالکل جنگ والے جہاد کی طرح ہوتا ہے۔ جو وار دشمن پہ کرے گا اور جو مورچہ دشمنوں سے فتح کرے گا اسی مقدار اس کا دشمن کمزور اور ضعیف ہوتا جائے گا، اور فتح کرنے والی فوج طاقتور ہوتی چلی جائے گی اور دوبارہ حملہ کرنے اور فتح حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار اور سنت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم
وَيَثْبِتْ أَقْدَامَكُمْ، نفس کے ساتھ جہاد کرنا بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ جتنی بار نفس آمادہ ہوگا اور اس کی غیر شرعی خواہشات اور ہوا و ہوس کی مخالفت کی جائے گی، اتنی ہی مقدار نفس کمزور ہو جائے گا اور تم قوی ہو جاؤ گے، دوسری فتح حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ گے۔ برعکس کہ جتنی سستی کرو گے اور نفس کے تسلیم ہوتے جاؤ گے تو تم ضعیف ہوتے جاؤ گے اور تمہارا نفس قوی ہوتا جائے گا۔ تمہیں فتح کرنے کے لیے نفس امارہ قوی ہو جائے گا۔ اگر ہم نفس کے پاک کرنے میں اقدام کریں تو خداوند عالم کی طرف سے تائید کیے جائیں گے اور ہر روز زیادہ اور بہتر نفس امارہ پر ہم مسلط ہوتے جائیں گے۔ لیکن اگر خواہشات نفس اور اس کی فوج کے لیے میدان خالی کر دیا تو پھر وہ قوی ہوتا جائے گا اور ہم پر زیادہ مسلط ہوتا چلا جائے گا۔ اپنا طبیب خود انسان۔ یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار انسانی نفوس کے طبیب اور معالج ہیں، لیکن علاج کرانے اور نفس کے پاک بنانے اور اس کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری خود انسان پر ہے۔ پیغمبر اور ائمہ اطہار علیہ السلام انسان کو علاج کرنے کا درس دیتے ہیں اور نفس کی بیماریوں اور ان کی علامتیں اور برے نتائج اور علاج کرنے کا طریقہ اور دوا کی وضاحت بیان کرتے ہیں تاکہ خود انسان اپنے درد اور اس کی دوا سے آگاہی پیدا کر لے اور اپنے نفس کی اصلاح کی ذمہ داری سنبھال لے، کیونکہ خود انسان سے کوئی بھی بیماری کی تشخیص بہتر طریقے سے نہیں کر سکتا اور اس کے علاج کرنے کے درپے نہیں ہو سکتا۔ انسان نفسانی بیماریوں اور اس کے علاج کو واعظین سے سنتا یا کتابوں میں پڑھتا ہے، لیکن بالآخر جو اپنی بیماری کو آخر پہچاننے والا ہوگا اور اس کا علاج کرے گا وہ خود انسان ہی ہوگا۔ انسان دوسروں کی نسبت درد کا بہتر احساس کرتا ہے اور اپنی مخفی صفات سے آگاہ اور عالم ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کی خود حفاظت نہ کرے تو دوسروں کے وعظ اور نصیحت اس میں کس طرح اثر انداز اور مفید واقع ہو سکتے ہیں۔ اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ اصلاح نفس کو انسان داخلی حالت سے شروع کرے اور اپنے نفس کو پاک کرنے اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے کی رعایت کرتے ہوئے اسے اس کے لیے آمادہ کرے، اور اسلام نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کی خود حفاظت کرائے، اور یہی بہت بڑا تربیتی قاعدہ اور ضابطہ ہے۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ ہر انسان اپنی نیکی اور برائی سے خود آگاہ اور عالم ہے، گرچہ وہ عذر گڑھتا رہتا ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام نے ایک آدمی سے فرمایا کہ تمہیں اپنے نفس کا طبیب اور معالج قرار دیا گیا ہے، تجھے درد بتلایا جا چکا ہے اور صحت و سلامتی کی علامت بھی بتلائی گئی ہے اور تجھے دوا بھی بیان کر دی ہے، بس خوب فکر کر کہ تو نے اپنے نفس کا کس طرح علاج کرنا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو وعظ کرنے والا خود اس کا اپنا نفس نہ ہو تو دوسروں کی نصیحت اور وعظ اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو ہمیشہ خوبی اور اچھائی پر ہوگا جب تک تو اپنے نفس کو اپنا واعظ اور نصیحت کرنے والا بنائے رکھے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ کمزور ترین وہ انسان ہے کہ جو اپنے نفس کی اصلاح کرنے سے عاجز اور ناتواں ہو۔ نیز امام یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے لائق یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی سرپرستی کو اپنے ذمے قرار دے، ہمیشہ اپنی روح کی اور زبان کی حفاظت کرتا رہے۔ تہذیب نفس کے مراحل۔ حفاظت قبلی۔ اخلاقی اصول، صحت کا لحاظ اور گناہوں اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا نفس کو پاک کرنے کا ایک آسان ترین اور بہترین مرحلہ ہوتا ہے۔ جب تک نفس انسانی گناہ میں آلودہ نہیں ہوا اور اس کا ارتکاب نہیں کیا تب تک فطری نورانیت اور صفائے قلب رکھتا ہے، اچھے کاموں کے بجا لانے اور اچھے اخلاق سے متصف ہونے کی زیادہ قابلیت رکھتا ہے۔ ابھی تک اس کا نفس تاریک اور سیاہ نہیں ہوا اور یہ شیطان نے وہاں راستہ نہیں پایا اور برائیوں کی عادت نہیں ڈالی، اسی وجہ سے گناہ کو ترک کر دینے پر زیادہ آمادگی رکھتا ہے۔
جوان اور نوجوان اگر ارادہ کر لیں کہ اپنے نفس کو پاک رکھیں گے اور گناہ کے ارتکاب اور برے اخلاق سے پرہیز کریں گے تو ان کے لیے ایسا کرنا کافی حد تک آسان ہوتا ہے، کیونکہ ان کا یہ اقدام حفظ نفس میں آتا ہے، اور حفظ نفس عادت کے ترک کرنے کی نسبت بہت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ لہٰذا جوانی اور نوجوانی بلکہ بچپن کا زمانہ نفس کے پاک رکھنے کا بہترین زمانہ ہوا کرتا ہے۔ انسان جب تک خاص گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا وہ گناہ کے ترک پہ زیادہ آمادگی رکھتا ہے، لہٰذا جوانوں، نوجوانوں اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ابھی تک کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، انہیں ایسی عادت کی فرصت کو غنیمت شمار کرنا چاہیے اور کوشش کریں کہ بالکل گناہ کا ارتکاب نہ کریں اور اپنے نفس کو اسی پاکیزگی اور طہارت کی حالت میں محفوظ رکھیں۔ حفاظت کرنا گناہ کے ترک کرنے سے زیادہ آسان ہوتا ہے، اور ضروری ہے کہ اس نقطے کی طرف متوجہ رہیں کہ اگر گناہ کا ارتکاب کر لیا اور برے اخلاق کو اپنا لیا اور شیطان کو اپنے نفس کی طرف راستہ دے دیا تو پھر ان کے لیے گناہ کا ترک کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ شیطان اور نفس امارہ کی کوشش ہوگی کہ ایک دفعہ دو دفعہ گناہ کے انجام دینے کو اس کے لیے معمولی اور بے اہمیت قرار دے، تاکہ اس ہیلے سے اپنا اثر رسوخ اس میں جما لے اور نفس کو گناہ کرنے کا عادی بنا دے۔ لہٰذا جو انسان اپنی سعادت اور خوشبختی کی فکر میں ہے اسے چاہیے کہ حتمی طور سے نفس کی خواہشات کے سامنے مقابلہ کرے اور گناہ کے بجا لانے میں گرچہ ایک ہی مرتبہ کیوں نہ ہو اپنے آپ کو روکے رکھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کسی برے کام یا کلام کو اپنے نفس کو بجا لانے کی اجازت نہ دو۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس کی خواہشات پر اس سے پہلے کہ وہ طاقتور ہو جائے غلبہ حاصل کرو، کیونکہ اگر وہ طاقتور ہو گیا تو پھر وہ تجھے اپنا قیدی بنا لے گا اور جس طرف چاہے گا تجھے لے جائے گا۔ اس وقت تو اس کے سامنے مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عادت چھا جانے والا دشمن ہے۔ عادت انسان کی ثانوی طبیعت ہو جاتی ہے۔ اپنی خواہشات پر اس طرح غلبہ حاصل کرو جس طرح ایک دشمن دوسرے دشمن پر غلبہ حاصل کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اس طرح جنگ کرو کہ جس طرح دشمن دشمن کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ گناہ کا نہ کرنا توبہ کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک گھڑی کی شہوت رانی طولانی غم کا باعث ہو جائے۔ موت انسان کے لیے دنیا کی پستی اور فصاحت کو واضح اور کش کرنے کا سبب ہوتی ہے، اور عقل مند انسان کے لیے کسی خوشی اور سرور کو نہیں چھوڑتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے نفس کو ان چیزوں سے جو نفس کے لیے ضرر رساں ہیں روح کے نکلنے سے پہلے روک کے رکھ، اور اپنے نفس کے لیے آزادی اس طرح آزادی کی کوشش کر کہ جس طرح زندگی کے اسباب کے طلب کرنے میں کوشش کرتا ہے۔ تیرا نفس تیرے اعمال کے عوض گروی رکھا جا چکا ہے۔ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبت سے خوف کھائے اور اپنے نفس کو اس کی خواہشات سے روکے رکھے اور اس کی جگہ اور مقام بہشت میں ہے۔ بہرحال حفاظت قبلی سب سے آسان راستہ ہے، اور جتنا انسان اس راستے کی تلاش اور عمل کرنے میں کوشش کرے گا یہ اس کے لیے پرارزش اور قیمتی ہوگا۔ اس جوان کو مبارک ہو جو زندگی کے آغاز سے ہی اپنے نفس امارہ پر قابو پائے رکھتا ہو اور اپنے گناہ کرنے کی اجازت نہ دیتا ہو، اور آخری عمر تک اسے پاک و پاکیزہ اور اللہ کے تقرب کے لیے سیر و سلوک میں ڈالے رکھے تاکہ قرب الہی کے مرتبے تک پہنچ سکے۔ یکدم ترک کرنا۔ اگر قبلی حفاظت کے مرحلے سے روح نکل جائے اور گناہ سے آلودہ ہو جائے تو اس وقت روح اور نفس کے پاک کرنے کی نوبت آ جائے گی۔ روح کے پاک کرنے میں کئی ایک طریق استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین طریقہ اندرونی انقلاب اور ایک دفعہ اور بالکل ترک کر دینا ہوا کرتا ہے کہ جو انسان گناہ اور برے اخلاق میں آلودہ ہو چکا ہو اسے یکدم خدا کی طرف رجوع اور توبہ کرنی چاہیے اور اپنی روح کو گناہ کی کثافت اور آلودگی سے دھونا چاہیے اور اسے پاک و پاکیزہ کرے۔ ایک حتمی اور یقینی ارادے سے شیطان کو روح سے دور کرے اور روح کے دروازوں کو شیطان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دے
اور دل کے گھر کو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کے نازل ہونے اور انوار الہی کے مرکز قرار پانے کے لیے کھول دے، اور ایک ہی حملے میں نفس امارہ اور شیطان کو مغلوب کر دے، اور نفس کی لگام کو مضبوط اور ہمیشہ کے لیے اپنے ہاتھ میں لیے رکھے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس طریقے سے اپنے نفس پہ غلبہ حاصل کیا ہے اور اپنے نفس کو یکدم اور ایک دفعی طریقے سے پاک کرنے کی توفیق حاصل کر لی ہے، اور پھر آخری عمر تک اسی کے پابند رہے ہیں۔ یہ اندرونی انقلاب کبھی واعظ اور اخلاق کے پاک بنانے والے استاد کے ایک جملے یا اشارے سے پیدا ہو جاتا ہے، یا ایک واقعہ غیر عادی ہے کہ کسی دعا، ذکر اور اس کی مجلس میں ایک آیت یا روایت یا چند دقیقے فکر کرنے سے حاصل ہو جایا کرتا ہے۔ کبھی ایک معمولی واقعہ مثل ایک چنگاری کے داخل ہونے سے دل کو بدل اور روشن کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہیں اسی طریقے سے اپنے نفس کو پاکیزہ بنانے کی توفیق حاصل ہوئی ہے اور وہ راہ خدا کے سالک قرار پائے ہیں۔ جیسے کہ بشر حافی کا واقعہ۔ بشر حافی کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ ایک اشراف اور ثروت مند انسان کی اولاد میں سے تھا اور دن رات عیاشی اور فسق و فجور میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس کا گھر فساد، رقص، سرور، عیش و نوش اور غنا کا مرکز تھا کہ غنا کی آواز اس کے گھر سے باہر بھی سنائی دیتی تھی، لیکن اس شخص نے بعد میں توبہ کر لی اور زاہد اور عابد لوگوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ اس کی توبہ کرنے کا واقعہ یوں لکھا ہے کہ ایک دن اسی بشر کی لونڈی کوڑا کرکٹ کا ٹوکرا لے کر دروازے پر پھینکنے کے لیے آئی، اور اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس کے دروازے کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ گھر سے ناچنے گانے کی آواز آپ کے کان میں پڑی تو آپ نے اس لونڈی سے پوچھا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام؟ تو اس نے کہا کہ آزاد ہے اور آقا زادہ ہے۔ امام نے کہا تم نے سچ کہا، کیونکہ اگر یہ بندہ اور غلام ہوتا تو اپنے مالک اور مولا سے ڈرتا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی معصیت میں غرق نہ ہوتا۔ وہ لونڈی گھر میں لوٹ آئی۔ بشر کہ جو شراب کے دسترخوان پر بیٹھا تھا، اس نے اس لونڈی سے پوچھا کہ تم نے دیر کیوں کی؟ لونڈی نے اس غیر معروف آدمی کی سوال اور جواب کو اس کے سامنے نقل کیا۔ بشر نے لونڈی سے پوچھا کہ آخری بات اس آدمی نے کیا کہی؟ تو لونڈی نے کہا کہ اس کا آخری جملہ یہ تھا کہ تم نے سچ کہا ہے، اگر وہ غلام ہوتا اور اپنے کو آزاد نہ سمجھتا، یعنی اپنے آپ کو خدا کا بندہ اور غلام سمجھتا، تو اپنے مولا و آقا سے خوف کھاتا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں اتنا گستاخ اور جری نہ ہوتا۔ امام علیہ السلام کا یہ جملہ، مختصر سا جملہ، تیر کی طرح بشر کے دل پہ لگا اور آگ کی چنگاری کی طرح اس کے دل کی نورانی اور اس کو دگرگوں کر گیا۔ شراب کے دسترخوان کو اس نے دور پھینکا اور ننگے پاؤں باہر دوڑا اور اپنے آپ کو اس غیر معروف آدمی تک جا پہنچایا، اور دوڑتے دوڑتے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک جا پہنچا۔ عرض کی اے میرے مولا، میں اللہ تعالیٰ اور آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ جی ہاں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کا غلام تھا اور میں ہوں، لیکن میں نے اپنے اللہ کی غلامی اور بندگی کو فراموش کر دیا، اسی وجہ سے اس طرح کی گستاخیاں کرنے لگا، لیکن اب میں نے اپنے آپ کو بندہ سمجھ لیا ہے اور اپنے گزرے ہوئے کردار سے توبہ کرتا ہوں۔ کیا میری توبہ قبول ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول کر لے گا اور تو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دے۔ بشر نے توبہ کی اور عبادت گزار اور زہاد اور اولیاء خدا میں داخل ہو گیا، اور اس نعمت کے شکریہ کے طور پر اپنی ساری عمر ننگے پاؤں چلتا رہا، جس کی وجہ سے اس کا نام بشر حافی یعنی ننگے پاؤں والا ہو گیا۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہ جو ظالم بادشاہوں کا ملازم اور مددگار تھا، میری ہمسائیگی میں رہتا تھا۔ اس نے بہت کافی مال حرام طریقے سے جمع کیا ہوا تھا اور اس کا گھر فساد اور عیاشی، لہو و لعب، رقص اور غنا کا مرکز تھا۔ میں اس کی ہمسائیگی میں بہت ہی تکلیف اور دکھ میں تھا، لیکن اس کے سوا کوئی راہ فرار بھی نہیں تھی۔ کئی دفعہ اسے نصیحت کی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ لیکن ایک دن میں نے اس کے متعلق بہت زیادہ اصرار کیا۔ اس نے کہا اے فلاں، میں شیطان کا قیدی اور اس کے پھندے میں آ چکا ہوں۔
عیاشی اور شراب خوری کا عادی ہو چکا ہوں، اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ بیمار ہوں لیکن میں اپنا علاج بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تو میرا ایک اچھا ہمسایہ ہے لیکن میں تیرا برا ہمسایہ ہوں۔ کیا کروں؟ خواہشات نفس کا قیدی ہو گیا ہوں، کوئی نجات کا راستہ نہیں دیکھ پاتا۔ جب تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جائے تو آپ کے سامنے میری حالت بیان کرنا، شاید میرے لیے کوئی نجات کا راستہ نکال سکے۔ ابو بصیر کہتا ہے کہ میں اس کی اس گفتگو سے متاثر ہوا۔ کئی دن کے بعد جب میں کوفے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کے قصد سے مدینہ منورہ گیا اور جب آپ کی خدمت میں مشرف ہوا تو اپنے اس ہمسائے کے حالات اور اس کی گفتگو کا تذکرہ آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تو کوفے واپس جائے وہ آدمی تیرے ملنے کے لیے آئے گا، اس سے کہنا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس حالت میں تو ہے یعنی گناہوں کو چھوڑ دے تو میں تیرے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ جب میں اپنے کام مدینے میں پورے کر چکا تو کوفے واپس لوٹ آیا۔ لوگ میرے ملنے کے لیے آئے، انہیں میرا وہ ہمسایہ بھی مجھے ملنے کے لیے آیا۔ احوال پرسی کے بعد اس نے واپس جانا چاہا تو میں نے اشارے سے کہا کہ بیٹھا رہو، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ بہرحال جب میرا گھر لوگوں کے چلے جانے سے خالی ہو گیا تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے تیری حالت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کی تھی۔ آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ جب تو کوفے جائے تو میرا سلام اسے پہنچا دینا اور اسے کہنا کہ اس حالت یعنی گناہوں کو ترک کر دے، میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ اس تھوڑے سے امام کے پیغام نے اس شخص پر اتنا اثر کیا کہ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگ گیا اور اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اے بصیر، تجھے خدا کی قسم کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہے۔ میں نے اس کے سامنے قسم اٹھائی کہ یہ پیغام بعینہ وہی ہے کہ جو امام علیہ السلام نے مجھے دیا ہے۔ وہ کہنے لگا بس یہی پیغام میرے لیے کافی ہے۔ یہ کہا اور وہ میرے گھر سے باہر چلا گیا۔ کافی دن تک مجھے اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ ایک دن اس نے میرے لیے پیغام بھیجا کہ میرے پاس آ، مجھے تجھ سے کام ہے۔ میں نے اس کی دعوت قبول کی، اس کے گھر کے دروازے پر گیا۔ دروازے کے پیچھے سے مجھے آواز دی اور کہا اے ابو بصیر، جتنا مال میں نے حرام سے اکٹھا کیا ہوا تھا وہ سب کا سب میں نے لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے، یہاں تک کہ میں نے اپنا لباس بھی دے دیا ہے۔ اب میں ننگا اور بے لباس دروازے کے پیچھے کھڑا ہوں۔ اے ابو بصیر، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم پر عمل کیا ہے، تمام گناہوں کو چھوڑ دیا ہے یعنی توبہ کر لی ہے۔ ابو بصیر کہتا ہے کہ میں اس ہمسائے کے گناہوں کے چھوڑ دینے اور توبہ کر لینے سے بہت خوشحال ہوا اور امام کے کلام کے اس میں اثر کرنے سے حیرت ہوا۔ گھر واپس لوٹ آیا، تھوڑے سے کپڑے خوراک لی اور اس کے گھر گیا۔ کئی دن کے بعد پھر اس نے مجھے بلایا۔ میں اس کے گھر گیا تو دیکھا وہ بیمار اور علیل ہے، کافی دن تک بیمار رہا۔ اس کی میں برابر عیادت اور بیمار پرسی تیمارداری کرتا رہا لیکن اس کے لیے کوئی علاج فائدہ مند واقع نہ ہوا۔ ایک دن اس کی حالت بہت سخت ہو گئی، جان کنی کے عالم میں گیا۔ میں اس کے سرہانے بیٹھا رہا جبکہ وہ جان سپرد کرنے کی حالت میں تھا کہ یکدم ہوش میں آیا اور کہا اے ابو بصیر، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ یہ جملہ کہا اور اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ میں کئی دنوں کے بعد جب حج کو گیا اور امام سے میری ملاقات ہوئی تو میرا ایک پاؤں دروازے کے اندر اور ایک پاؤں دروازے کے باہر تھا۔ امام نے کہا اے ابو بصیر، ہم نے تیرے ہمسائے کے بارے میں جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا کیا۔ ہم نے جو اس کے لیے بہشت کی ضمانت کی تھی وہ اسے دلوا دی ہے۔ اس طرح کے لوگ تھے اور اب بھی ہیں کہ حتمی ارادے اور شجاعانہ اقدام سے اپنے نفس امارہ کو مغلوب کر لیتے ہیں اور اس کی مہار اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ ایک اندرونی اور باطنی انقلاب سے نفس کو پاک کر دیتے ہیں اور تمام برائیوں کو چھوڑ کر اسے صاف اور شفاف بنا دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس طرح کا راستہ اختیار کر لینا ہمارے لیے بھی ممکن ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عادت کے ترک کرنے کے لیے اپنے نفس پہ غلبہ حاصل کرو اور ہوا و ہوس اور خواہشات کے ساتھ جہاد کرو، شاید تم اپنے نفس کو اپنا قیدی بنا سکو۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام آنکھیں سوائے 3 آنکھوں کے رو رہی ہوں گی۔ پہلی وہ آنکھ کہ جو خدا کے راستے کے لیے بیدار رہی ہو، دوسری وہ آنکھ کہ جو خدا کے خوف سے روتی رہی ہو، تیسری وہ آنکھ کہ جس نے محرمات الہی سے چشم پوشی کی۔
یہ بھی مانا جاتا ہے کہ نفس امارہ کو مطیع بنانا اور بطور کلی گناہ کا انجام نہ دینا اتنا آسان کام نہیں، لیکن اگر انسان ملتفت ہو اور فکر اور عاقبت اندیشی رکھتا ہو اور ارادہ اور ہمت کر لے تو پھر اتنا مشکل بھی نہیں، کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی تائید بھی شامل حال ہوگی۔ خدا فرماتا ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے کے لیے جہاد کر الحمدللہ کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو، یہ آڈیو یہاں پہ اختتام ہوتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ویڈیو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم ایسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ نیکی کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہمیں آپ کی قیمتی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ نیچے کمنٹ کریں اور اپنی آراء ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم اس کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی اطلاع آپ سب کو مل سکے۔ جزاک اللہ خیراً، اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔